بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات کے بارے میں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب 40 برس کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ابتدائی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور دوستوں میں اللہ کے حکم سے خفیہ دعوت پھیلائی تاکہ پرعزم صحابہ کا ایک گروہ تیار ہو جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں۔ کھلی دعوت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر آزمائشوں اور تکالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اہل مکہ کی طرف سے اس دعوت کو ہنسی اور تحقیر میں اڑانے کی کوشش کی جاتی، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے، بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا، کردار کشی کی جاتی، لوگوں کو اس دعوت سے برگشتہ کرنے کے لیے گانے بجانے اور رقص و سرور کی محفلیں آراستہ کی جاتی، حتیٰ کہ مشرکین نے نظریات پر سودے بازی کی بھی بار بار کوشش کی۔ بالآخر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ جن غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا انہیں دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ اس دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مسلمانوں کی تربیت کرتے رہے۔ ظلم و ستم کا سلسلہ حد سے بڑھا تو کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی دوران میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے، جس سے مشرکین کو بہت دھچکا لگا۔ چنانچہ سب نے مل کر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے دوسرے افراد 3 سال تک شب ابی طالب نامی ایک گھاٹی میں محصور رہے۔ وہاں انہیں ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ بعض اوقات چمڑا اور پتے بھی کھانے پڑتے۔ نبوت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اہلیہ حضرت ختیجہ انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد قریش کے ظلم مزید بڑھ گئے۔ نبوت کے 11ویں سال اللہ کے حکم سے حضور نے دعوت اسلامی کے سلسلے میں مکہ سے باہر نکل کر طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان بدنصیبوں نے نہ صرف یہ دعوت رد کر دی بلکہ حضور کے ساتھ بدسلوکی بھی کی۔ تاہم اس دوران ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ یوں تو حضور حج کے موقع پر ہر سال دور دراز سے آئے ہوئے قبائل کے پاس اپنا پیغام لے کر جاتے، لیکن نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کے 6 نوجوانوں کے سامنے حج کے موقع پر اپنا پیغام رکھا، اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد تکلیفیں پہنچانے کی جو تدبیریں، مکاریاں اور مظالم اور زیادتیاں ان کے بس میں تھیں، سب ہی کر گزرنے کے ساتھ طرح طرح کے لالچ بھی دیے، مگر کوئی مقصد برآوری میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان توحید سے باز آ جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قیمت پر یہ نہ کر سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، اس لیے وہ کیوں کر ایسا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں تک کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کر کے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، جہاں کچھ کم 3 سال کے عرصے تک محاصرہ میں رہے، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور بالآخر ایک معجزہ کے نتیجے میں قریش کا وہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا۔ اس محاصرہ کے وقت آپ کی عمر 49 سال کی تھی۔ جب وہاں سے شہر میں آ گئے تو 8 ماہ 21 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں سب سے بڑے پشت پناہ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس دلگزار واقعے کے رفع 3 دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار اور جانثار رفیقہ حیات حضرت ختیجہ نے راہ آخرت اختیار کی۔
آپ کی حیات طیبہ میں یہ سال غموں کا پہاڑ بن کر آیا، اس لیے یہ سال عام الحزن کہلایا گیا۔ اس کے بعد آپ کی وقتوں اور پریشانیوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا، مگر بامردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد جب آپ کی عمر شریف 51 سال 9 ماہ کی ہوئی تو آپ کو معراج نصیب ہوئی اور تقریباً 2 سال بعد آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے لیے باحکم خداوندی ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔